میرے ہاتھ میں اس وقت بھارت کے ایک اخبار کی کٹنگ ہے۔ یہ اخبار ڈسکرائب کرتا ہے کہ منی پور میں عیسائی یعنی ہماری مسیحی خواتین کے خلاف جو زیادتیاں ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر ہماری مسیحی خواتین کو وہاں برہنہ پریڈ کرائی گئی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ان کی عصمت دری کی گئی اور بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا، جس کی اس اخبار کے مطابق 130 تعداد بنتی ہے۔ اس کے جواب میں یورپین یونین نے اس کے اوپر قرارداد پہ بحث شروع کی اور نارتھ امریکہ میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہوا، جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جڑاوالا میں پہلا واقعہ ہوا۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کچھ بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن اس موقع پہ ان کا ریئیکشن بہت زیادہ تھا اور انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، اور کچھ شرپسند لوگوں نے عیسائی یعنی مسیحی عبادت گاہوں کو اور مسیحیوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا۔ کوئی عصمت دری نہیں ہوئی، کسی شخص کی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قطعاً کسی لحاظ سے بھی ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ کوئی بہت بڑا ظلم کسی ہمسایہ ملک میں ہوا ہو تو یہاں پہ کسی زیادتی کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، ہرگز نہیں۔ قانون اپنی حرکت میں آیا، پاکستان کی ریاست کے تمام ادارے اکٹھے ہوئے اور پاکستان کے وزیر اعظم، پنجاب کے وزیر اعلیٰ اپنی تمام ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہاں گئے، گھروں کو ریپیئر کیا گیا، ان کے پیسے دیے گئے اور مسیحی عبادت یعنی گرجا گھروں کو پہلے سے بہتر بنا کے دکھایا گیا۔ پنجاب پولیس کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ نامزد ملزمان کو وہیں پہ وہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم سامنے لے آتے اور کہتے کہ کیس ختم ہو گیا۔ چونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے اور اس وجہ سے ہم نے اس کے تانے بانے میں لانے کی کوشش شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی سرگودا کے ایک گاؤں میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی قرآن شریف کا ایک سپارہ جو ہے وہ جلا کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے مسجد کے باہر، اور پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ یہ واقعہ ہوتا ہے اور پاکستان کے پورے ملک میں آگ لگانے کی ایک کوشش یا سازش کی جاتی ہے۔ پنجاب پولیس لوگوں کی شکر گزار ہے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان مسلمانوں کا جنہوں نے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اس گستاخی کے باوجود اپنے گھروں کو پیش کیا مسیحی بھائیوں کے لیے، اور وہ کھڑے ہو گئے مسلمان مسیحی بھائیوں کے گھروں کے آگے سپارے لے کر، اور یہ آپ جا کے جڑاوالا میں دیکھ سکے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی عبادت گاہ یعنی اپنی مسجد کو پیش کیا مسیحی بھائیوں کی عبادت کے لیے۔ امن کمیٹی اور علماء کا کردار انتہائی پازیٹیو رہا۔ جب سرگودا میں یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہوئے تو پولیس کے ڈی پی او صاحب بھی یہاں موجود ہیں، آر پی او بھی موجود ہیں، انہوں نے لوگوں کو انگیج کیا۔ الحمدللہ ایک ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا جیسا کہ ہمسایہ ملک میں ہوتا رہا۔ اس کے بعد اب میں شروع کروں گا سرگودا سے۔ سرگودا کے ڈی پی او صاحب نے اور آر پی او صاحب نے ٹیمیں بنائیں، اور اس ٹیم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ معلوم کیا کہ یہ سپارے کہاں چھپے۔ یہ سپارے جہاں چھپتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے معلوم کرنا شروع کیا کہ یہ سپارے کہاں کہاں بکتے ہیں۔ اگر آپ کو پیچھے تصاویر نظر آ رہی ہوں گی کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو انگیج کیا اور یہ معلوم کیا کہ ان سپاروں کی سیل کہاں پر ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ ویڈیوز حاصل کیں جس میں پتہ چلتا تھا کہ جو لوگ وہاں سے وہ سپارے لے کے نکلے، اور پھر اس کے بعد دوسرے واقعے کے بعد وہاں سے سپارہ لے کے نکلے، اور یوں 2500 کی فورس جو پورے پنجاب میں سفید کپڑوں میں لگائی گئی تھی، انہوں نے معلوم کر لیا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کو گرفتار کیا۔ اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد آر پی او صاحب نے اس کی سائبر ایویلیویشن کی تو پتہ چلا کہ ایک ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے لنکس ملتے ہیں۔ لہٰذا شاید آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ان چیزوں کے تانے بانے کسی اور جگہ جا کے ملیں گے اور کسی اور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا۔ مسلمانوں کو یہاں پہ مسیحی بھائیوں سے لڑانے کی سازش کی جائے گی، اور یہ چیز ہمیں پتہ چلی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عابد صاحب اور عثمان گوندل صاحب اور ان کی ٹیم
بدستور قائم رہی اپنی انویسٹیگیشن پہ، اور الحمدللہ ہم نے وہ شخص جس کی وہ لکھائی ہے اور وہاں جہاں پہ یہ لکھا گیا اور وہ جہاں پہ یہ بے حرمتی کی گئی، ان تینوں لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ یوں سرگودا کے وہ دونوں پرپیٹریٹرز اور فیصلہ آباد یعنی جڑا والا کے تینوں ہم نے گرفتار کر لیے ہیں۔ یہ ان دونوں مسیحی بھائیوں کے علاوہ ہیں۔ ہم اس وقت علماء کرام کی تعریف کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی ساتھ ہی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کا کردار بڑا پازیٹیو ہے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس میں مسیحی پاسٹرز نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو کہ سچ کے ساتھ چلنے کی بات کر رہی ہیں اور ہمیشہ کرتی ہیں، ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس تمام چیز کو علیحدہ رکھیں۔ مسلمانوں کے جذبات ہوئے ہیں، لیکن ان کو قطعاً یہ حق نہیں تھا کہ وہ جا کے کسی گھر کو نقصان پہنچاتے۔ حکومت پنجاب نے، ہماری ریاست نے ایک اشتہار بھی شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بطور ایک مسلمان، بطور ایک پاکستانی اور بطور آپ کے محافظ آئی جی پنجاب کے، میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات انشاءاللہ اب رونما نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے نیٹ ورک بریک کر دیا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی شر پسند اگر ایسا واقعہ کرے تو جس طرح سرگودا میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اس طرح ہمارا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ ہم دشمن کے اعلی کار جانتے بوجھتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے نہ بنے۔ پنجاب پولیس نے فوری طور پہ تمام اضلاع میں میثاق سینٹرز بنائے ہیں۔ میثاق مراکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور اس کے مطابق ہم وہاں پہ مسیحی اور دیگر مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں اپنی پولیس فورس سے، اور ہم آپ کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی زیادتی کا ہم وہاں سے ازالہ کریں گے، چاہے وہ پولیسنگ کے انیشیٹوز ہوں، چاہے گورنمنٹ کی پالیسی کے احکامات ہوں، یا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق بین المذاہب اور بین الفرقہ ہم آہنگی کا کام کرنا ہو۔ میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے بار بار یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مانی پور میں ہوا اس سے بہت کم یہاں پہ ہوا، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میں بڑے فخر سے بطور مسلمان بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان قطعاً بھی گستاخی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نارم یا برداشت نہیں کریں گے، اور قرآن شریف کی ڈیسیکریشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن میری مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، مدعی بنے، ملزم نہ بنے، اور جو جڑا والا میں ہوا اس کے ساتھ جتنے بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کے ہم فوٹوگرافک ایویڈنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فوٹوگرافک ریکگنیشن، ویڈیوز کی مدد سے، ہیومن انٹیلیجنس، جیو فینسنگ اور پولیگراف ٹیسٹ کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اعلی کار بنے ہیں دشمن کا، ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچانے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اور ان کا کیس ہم اتنا اچھا پروسیکیوشن میں تیار کریں گے کہ مسلمانوں کو کوئی گلہ نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہم نے فائنینشلی بھی حکومت نے کیا ہے، اس کی ہم نے آپ سے معافی بھی مانگی ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ کیس کو بڑا اچھا پروسیکیوٹ بھی کریں گے۔ یہ ہے میری آپ سے کرنے والی بات۔ صرف التجا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی مسیحی بھائی یا کسی مائنورٹی پہ گھر پہ حملہ کر کے ہم جہاں پہ فوکس ہونا چاہیے تھا دنیا کا، اس سے ہم نے فوکس ہٹا دیا۔ جنگ تدبیر ہے، دشمن جنگ کے اوپر ہے، ہم نے تدبیر سے یہ جنگ جیتنی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کے، ہماری امن کمیٹیز، ہمارے علماء، ہمارے پاسٹرز، ہماری ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، ہمارے صحافی اور تمام وردی یا بغیر وردی والے قومی ادارے اکٹھے ہو کے اس آنسلوٹ کو فیس کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرگودا میں جو واقعہ ہوا ہے، جن 3 لوگوں نے وہاں پہ یہ بے حرمتی کی، انہوں نے پہلے جا کے دو لوگوں نے اس دکان سے جا کے انہوں نے پارے خریدے اور پھر ان کو شہید کیا۔ کیا ان کے رابطے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے انڈیا کی کسی ایجنسی سے؟ میں نے آپ کو بالکل کلیئر بتایا کہ ہم نے، اگر آپ کے پیچھے یہاں پہ میرے اگر وہ سپارہ لگا دیں، یہ آپ کو تحریر دکھا دیں، آپ کے ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہی ہے، جب ان کے ہم نے ٹیلی فونز برآمد کیے اور ان کے ٹیلی فونز کو ہم نے اسٹڈی کیا تو شارق صاحب نے اس کو خود دیکھا، اور اس میں سے وہ تمام تصاویر بھی برآمد ہوئیں اور وہ لنکس بھی برآمد ہوئے جو فوراً ہم نے اپنے ملک کی پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ شیئر کیے، جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے آن بورڈ ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تمام چیزیں
لنکڈ ہیں اور یہ تمام چیزیں پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. جہاں تک فیصل آباد والا واقعہ ہے اس کے اندر ذاتی رنجش کو بھی استعمال کیا گیا, اس کی تفتیش بھی ہم سامنے آپ کے کھول کے رکھ دیں گے اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ نام لے اسے را کا ہے کس کا ہاتھ ہے اس کا نام لے. نیٹ ورک کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے ایک نیٹ ورک کریٹ کیا ہے, تو ان کے لوگ ان کے ساتھی اور بھی شہروں میں ہیں کچھ, وہ بھی ان کی یہ تمام چیزیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی وقت کچھ 15 منٹ پہلے اور 10 منٹ پہلے ہمارے افسران یہاں واپس پہنچے ہیں. ہم نے ریڈز کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری پریمیم انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو بے نقاب بھی کرے گی. لیکن آپ کو اور آپ سے جو ہماری منت ہے, التجا ہے تمام پریس سے, وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو میجورٹی میں ہیں ان کو ان کی رسپانسبلٹی بتانا ضروری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور دیکھ لیجئے ہم نے تمام بندے گرفتار کر لیے ہیں. کائنڈلی اس کی وجہ سے کسی ایک مسلمان نے, میں مثال دیتا ہوں, کوئی ایک مسلمان اگر کسی مسجد میں جا کے دھماکہ کرتا ہے تو پوری مسلمان کمیونٹی گناہ گار نہیں ہوتی. اسی طرح کسی مسلمان نے اگر جا کے کرسچنز کے گھر جلائے ہیں تو مسلمانوں نے اپنے گھر بھی پیش کیے ہیں. ہمارا کوئی معذرت خانہ رویہ اس میں نہیں ہے. ہم یہ معافی ضرور مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی اور ہم اس کا کرسچن بھائیوں سے ازالہ بھی کر رہے ہیں. لیکن ہماری التجا آپ سے یہ ہے کہ اس بات پہ فوکس رکھیں کہ کسی بھی سازش کا اہلکار نہ بنے.